الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّهُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنے اس 21ویں خطاب جمعہ کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 183 تا 188 یہ 6 آیات بنتی ہیں، انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارا جو آج موضوع ہے وہ موضوع ہے شہادت علی الناس اور روزہ کی فرضیت اور اہمیت۔ ان آیات میں روزے کی فرضیت
بیان ہوئی ہے، اور یہ جو روزے کی فرضیت ہے اس کا ایک بڑا تعلق وہ اس مشن سے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو سونپا تھا، یعنی فریضہ شہادت علی الناس۔ ذرا یہ تھوڑی سی چیزیں پیچھے جوڑ لیں، پھر آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ 16ویں خطاب کے اندر، یعنی جمعے کا جو ہمارا 16واں خطاب تھا، اس میں ہم نے امت مسلمہ کی تاج پوشی کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت قرار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت جو ہے اس کی تاسیس ہوئی۔ اور پھر 17ویں خطاب کے اندر جو ہمارا موضوع تھا 17ویں خطاب جمعہ کا، وہ تھا شہادت علی الناس کا کٹھن راستہ، کہ یہ جو شہادت علی الناس کا جو کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے 18ویں خطاب جمعہ کے اندر ہمارا موضوع تھا شہادت علی الناس اور تقویت ایمان، یعنی اس مقصد کے لیے ایمان کی مضبوطی بھی بہت ضروری ہے، اور وہ ایمان کس طرح مضبوط ہوتا ہے، کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو تقویت دے سکتا ہے، تو اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ پھر 19ویں خطاب جمعہ کے اندر ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا شہادت علی الناس اور رزق حلال، یعنی یہ شہادت علی الناس کا فریضہ جو ہے وہ اللہ تعالی حلال خوروں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کو انجام دے، حرام خور نہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر 20ویں خطاب جمعہ کے اندر جو ہے وہ ہم نے شہادت علی الناس اور تقوی کی ضرورت و اہمیت اس حوالے سے جو ہے وہ پھر گفتگو ہوئی تھی، اور آج اس 21ویں خطاب جمعہ کے اندر شہادت علی الناس اور روزہ کی فرضیت و اہمیت اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جی کہ روزہ جو ہے یہ ایک بہت اہم عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا حکم ہے۔ اور یہ کب فرض ہوا ہے؟ یہ فرض ہوا ہے ہجرت کے بعد، مدینے آ جانے کے بعد۔ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی تیاری کروا رہا ہے، اور اس تیاری کے دوران یہ یعنی غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ یہ روزے کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے۔ عام طور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جن احکامات کے اوپر مکہ میں عمل درآمد ممکن نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں احکامات نہیں دیے، اور جن پر عمل درآمد ممکن تھا تو وہ پھر وہاں احکامات دے دیے گئے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں، روزہ ایک ایسا حکم ہے جو جتنا دشوار مکہ میں رکھنا تھا اتنا ہی مدینے میں رکھنا دشوار تھا، یا جتنا آسان مکہ میں تھا اتنا ہی مدینے میں آسان تھا، کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے نا، آپ نے اپنے گھر کے اندر سحری کر لی، گھر میں افطار کر لیا، باہر آپ کسی کو کیا پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کوئی اس کے اوپر یا وہ کوئی شناخت تو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت اسے اس وقت جو ہے وہ فرض قرار دیا جب مسلمان ایک امت بن چکے تھے، اور اب آگے چل کر مسلمانوں نے جو ہے وہ مکہ کو مشرکوں سے پاک کروانا تھا، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ
وہ بڑے بڑے مراحل جو ہے وہ پیش آنے والے تھے، یعنی غزوہ بدر، احد، فتح مکہ، تبوک وغیرہ. تو بہرحال اس مرحلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آ کر جو ہے وہ روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہم پہلے جو ہے وہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے. روزے کے دو حاصل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اس کام کا تمہیں کیا حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں کو روزے کے دو فائدے ہوں گے، دو حاصل ہوں گے. اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک حاصل جو ہے وہ ہے حاصل عمومی. عمومی سے مراد یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے، یعنی تمام ایمان والوں کے لیے وہ فائدہ ہے، ضرورت ہے، یا اس کی جو وہ اہمیت ہے. اور دوسرا ہے حاصل خصوصی. اور وہ جو حاصل خصوصی ہے وہ ظاہر بات ہے خاص لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں وہ سب کے لیے نہیں ہے. جو حاصل عمومی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے سے تم تقوی والے بن جاؤ گے. اور وہ جو خصوصی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ. یعنی آیت نمبر 183 میں یہ بتایا، 83 کے آخر پر بتایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا ہو جائے، تم تقوی والے بن جاؤ. اور آیت نمبر 185 کے آخر کو دوسرا حاصل بتایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کی بڑائی کرو. تو اب پہلے یہ حاصل عمومی جو ہے نا اس کو سمجھ لیں. حاصل عمومی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا حاصل جس کا تعلق جو ہے وہ تمام ایمان والوں سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. کیونکہ تقوی جو ہے نا وہ ہر ایمان والے کی ضرورت ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ روزے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. روزے سے کیسے تقوی پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں، تقوی کہتے ہیں اس احساس کو جس کے تحت انسان کسی چیز کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام سے رکتا ہے. اگر تقوی ہے تو وہ کام کرے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور اس کام سے اجتناب کرے گا، رکے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اس کا نام تقوی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پوری زندگی کے لیے بعض چیزوں سے روک دیا ہے اور بعض چیزوں کا حکم دیا ہے. اور ان کا زندگی کے پورے آپ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کے ہر گوشے سے تعلق ہے. مثلا عقائد میں کچھ چیزیں اختیار کرو اور کچھ چیزیں اختیار نہ کرو. اسی طریقے سے معاشرت میں کچھ چیزیں اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسرے انسان جو ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق دو. یہ معاشرتی معاملہ ہے نا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زنا نہ کرو. یعنی کسی چیز سے روکا ہے اور کسی چیز کا حکم دیا ہے. اب اسی طریقے سے معاشی سطح پر بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے روکا. مطلب یہ ہے کہ
جوئے سے روک دیا، شراب سے روک دیا، سود سے روک دیا، اور حلال کھاؤ. یہ تو پورا ہمارا ایک خطاب جمعہ ہو چکا ہے. یا ایھا الذین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ. اسی طریقے سے سیاسی سطح کے اوپر جو ہے وہ اللہ کو حکمران مانو اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی کا حکم جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرائے تو اسے نہ مانو. تو یہ پوری زندگی میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ کرو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے. تو یہ جو روکا گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. یہ روزہ ہے پوری زندگی کا. بے شک وہ معاملات، وہ چیزیں عقائد میں ہوں، معاشرت میں ہوں، معاش میں ہوں، یا وہ نظام حکومت میں ہوں، سیاست میں ہوں، اس کے اوپر ایک ایمان والا جو ہے اس نے پوری زندگی عمل کرنا ہے. اب چونکہ یہ آسان کام نہیں ہے نا، ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ اگر عقائد کے حوالے سے دیکھیں تب، معاشرت کے حوالے سے دیکھیں تب، معاش کے حوالے سے دیکھیں تب، کہاں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کی جاتی ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا کہاں روکا جاتا ہے. اب اس چیز کو آسان کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے جن سے اللہ نے ہمیں دائمی طور پر منع کیا ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کرنا آسان ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دائمی طور پر جو کام کرنے کا حکم دیا ہے آسان ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر، یہ میں جو اضافی کا لفظ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں نا، اس کو سمجھ لیں. اضافی طور پر کچھ حکم دیے، اور انہی میں سے ایک حکم جو ہے وہ روزے کا ہے. اب دیکھیں روزہ جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو سارا سال، ساری زندگی، سود، ملاوٹ، رشوت، یہ ساری زندگی کے لیے حرام ہے نا. یعنی رشوت کی روزی، سود کی روزی، کم تول کا روزی، اسی کے اوپر قیاس کر لیں، یہ ساری زندگی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں صبح جب سحری کر لی اور شام کو جب تک افطار نہیں کیا، حالت روزہ میں وہی پابندی لگا دی ہے کہ یہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے جتنے کا بھی روزہ بنتا ہے، اس میں یہ حلال بھی تم اسی طرح چھوڑو گے جیسے وہ حرام چھوڑنا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں بیوی کے ساتھ انسان، اللہ کہتا ہے کہ نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، اور اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرو. لیکن جب تم نے صبح روزہ رکھ لیا ہے، سحری کر لی ہے، اور جب تک افطار نہیں کیا، اب تم اسی طرح اپنی بیوی سے بچو گے جیسے تمہیں کہا گیا زنا سے بچو، اسی طرح تم اپنی بیوی سے بچو گے. اب یہ جو اللہ نے اضافی حکم دیا ہے یہ دائمی نہیں ہے. مثال کے طور پر رشوت، سود، ملاوٹ کا کھانا دائمی طور پر جو ہے وہ حرام ہے. وہ صبح، شام، رات، دوپہر کسی وقت بھی نہیں کھا سکتے. روزے کی حالت میں بغیر روزے کے حرام ہے. لیکن جب روزہ رکھا ہے تو حلال جو ہے اس سے روکا گیا. کسی طریقے سے زنا آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، گناہ ہے، جہنم ہے، آگ ہے، رشوت کے نتیجے میں جہنم ہے، آگ ہے. لیکن جب روزہ رکھ لیا ہے تو پھر اپنی جو حلال کی بیوی ہے جس کے ساتھ منکوحہ نکاح کیا اس سے بھی جو وہ روک دیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اضافی طور پر اللہ نے حکم دیا ہے
یہ اس حکم کی مانند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے رشوت یا سود یا کم تول کر جو ہے وہ روزی کمائی ہے اور اس نے وہ کھایا ہے، یتیم کا مال کھایا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس نے بھی گناہ کیا ہے نا، وبال کیا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے لیکن اب روزے کی حالت میں اس نے جانتے بوجھتے بھول کر نہیں، بھول کر تو اگر بیوی سے بھی تعلق قائم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بھول میں تو مسئلہ ہے ہی نہیں، جانتے بوجھتے اس نے حلال کھا لیا، گھر میں پڑا ہوا تھا حلال کھا لیا، پتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو کیا اب وہ جو جس نے سود سے، رشوت سے، ملاوٹ سے، کم تول کے جو روزی کھائی ہے، یہ ایک جیسی ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے جس نے رشوت، سود، ملاوٹ، سود سے روزی جو ہے وہ کما کر کھائی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا تھا البتہ کھایا حلال ہی ہے، رزق حلال کھایا ہے، تو یہ دونوں کی سزا ایک جیسی نہیں ہے، نوٹ کر لیں۔ اس کی سزا جہنم ہے، اور جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا اس کی سزا کیا ہے؟ 60 روزے رکھ لو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، بات ختم ہے۔ یعنی کوئی آگ والی بات ہی نہیں ہے، کوئی جہنم والی بات ہی نہیں ہے، یہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ ویسے احادیث میں تو ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ کوئی غریب آدمی تھا، اس کے وہ سو آیا، اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو، اس نے کہا 60 روزے میں کہاں رکھوں، میں سے تو ایک نہیں رکھا گیا، وہ توڑ لیا میں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو اس نے کہا میں تو خود مسکین ہوں، تو میں کس کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے اسے ایک ٹوکری کھجوروں کی دی، اسے کہا تقسیم کر دو غریبوں میں، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے بعد کھجوروں کے ساتھ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مجھے اپنے سے کوئی غریب نظر ہی نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ خود ہی کھا لو، پھر یہ کفارہ ہو جائے گا۔ مطلب دیکھیں نا، کیا کسی سود خور کو، حرام خور کو، ملاوٹ کرنے والے کو، کم تولنے والے کو بھی یہ سہولت موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ حرام، یہ منکر اس منکر جیسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس کو جو سزا ہے، اور ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے، بس اس کو نہیں، اس کا جانتے بوجھتے اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر دیا، تو کیا وہ جو زنا والے کی سزا ہے وہی اس کو ملے گی؟ نہیں، اس کی سزا رجم ہوگا یا 100 کوڑے ہوں گے، جو بھی ہوگا، اور جبکہ اس کی سزا کیا ہے؟ وہی ہے 60 روزے رکھ لو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہاری چھٹی۔ تو یہ بہت ہلکا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اضافی طور پر کیوں بوجھ ڈالا ہے؟ میں اس کو سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب یہ کوئی مقابلے ہوتے ہیں نا، مثلا ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ، تو اس میں وزن اٹھانا ہوتا ہے، تو اگر مقابلہ ہے تو اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اتنا وزن اٹھایا جائے گا، مثال کے طور پر 200 کلو وزن اٹھایا جائے گا۔ تو اب وہ جو 2 ویٹ لفٹر ہے نا، انہوں نے پریکٹس کرنی ہے، تو انہوں نے جو پریکٹس کرنی ہے وہ 200 kg کے ساتھ نہیں کرنی، بلکہ 220-30 کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان حسابی طور پر جو ہے وہ کوئی نروس ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے جو وہ عام طور پر 200 kg اٹھا لیتا ہے، لیکن شاید اس وقت وہ نروس ہو جائے تو وہ نہ اٹھا سکے، تو لہٰذا اس سے زیادہ وزن کے ساتھ پریکٹس جو ہے وہ استاد کرواتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو، جس کو اس نے کھاڑے میں اتارنا ہے، اس کو کہتا ہے کہ 220 یا 30 kg کے ساتھ پریکٹس کرو۔ اب اسی طریقے سے یہ جو اضافی وزن ڈالا گیا ہے، یہ کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ 200 اٹھانا آسان رہے،
یہ اضافی بوجھ اللہ نے اس لیے ڈالا. دیکھا آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی صبح روزہ رکھتا ہے اور وہ سارا دن خواہش کے باوجود حلال نہیں کھاتا، بیوی کے پاس نہیں جاتا، اللہ کا حکم ہے. کوئی آدمی روزہ رکھے، آپ اسے کہیں کہ میں تجھے 1000 روپیہ دوں گا تو روزہ توڑ دے، یا 5000 روپیہ دوں گا روزہ توڑ دے، اور وہ کہے کہ نہیں نہیں یہ میں اللہ کا حکم ہے روزہ نہیں توڑ سکتا. اگر اس نے عقل سمجھ سے روزہ رکھا ہے تو پھر وہ رشوت کا مال بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ رشوت کا مال کھانے سے، ملاوٹ کا مال کھانے سے، سود کا مال کھانے سے، یتیم کا مال کھانے سے تو جہنم ہے، جبکہ یہ روزہ توڑنے سے تو جہنم نہیں ہوگی نا. یہ تو 60 روزے ہی رکھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر پھر بھی ایک بے وقوف ایسا ہے کہ ایک طرف تو روزہ جو ہے اس کو تو بڑی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے، پھر روزے کے ساتھ صبح سحری کرتا ہے رشوت کے حرام کے مال سے، شام کو افطار کرتا ہے رشوت کا حرام کے مال سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ویٹ لفٹر کی طرح ہے جسے استاد نے کہا تھا کہ بھئی 200 کے جی تو تم نے اٹھانا ہے، 220 30 کے جی کے ساتھ 30 کے جی اور ڈال لینا. اچھا اس نے 200 نہیں ڈالا، 30 ڈال لیا، اور ساری پریکٹس سے وہ کرتا رہا 30 کے جی پر ہی 200 پڑا رہا، حالانکہ اس کو ایسے نہیں کہا گیا تھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پابندیاں روزے کی اس وجہ سے ہیں کہ جب آپ نے ایک مہینہ یہ پریکٹس کی ہے تو اب جب ایک دائمی حرام جو ہے اس کی طرف انسان کی رغبت بنے تو فوراً انسان جو ہے وہ رک جائے کہ وہ یہ تو جہنم ہے، یہ تو آگ ہے، اللہ کا حکم ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس کا نام تقویٰ ہے. فرمایا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اس پریکٹس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ تو پہلا حاصل ہے، اور یہ میں نے بتایا کہ حاصل عمومی ہے، یہ ہر مسلمان ایمان والے کی ضرورت ہے. اور حاصل خصوصی کیا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تکبیر رب کے لیے بھیجا تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. عام طور پر ہم کہتے ہیں تکبیر رب کا مطلب ہے اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر ایک دعویٰ ہے، ایک نظریہ ہے جو میں اپنی زبان سے جس کا اعلان کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماحول میں اللہ اکبر ہے یا نہیں ہے. اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب مکہ کے اندر مسلمان اللہ اکبر کہتے تھے تو وہاں تو 360 بت بھی پڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے گھر پر مشرکوں کا قبضہ بھی تھا، مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. تو اللہ جہاں اکبر ہو وہاں بت پڑا رہ سکتا ہے، وہاں اللہ کے گھر کے اوپر مشرک قابض ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، اے کمبل میں لیٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو تنبیہ کریں. کب تک؟ وربک فکبر، آپ کے رب کی کبریائی قائم ہو جائے. اور پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد پھر بدر، احد، خندق، فتح مکہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا. اب مکہ میں وہ نہ تو 360 بت ہیں، نہ کوئی ان بتوں کا رکھوالا ہے. سن 9 میں سورہ توبہ کی آیات آ گئی تھی، تو اس کے بعد سن 10 سے پہلے 10 کے حج سے پہلے مشرکوں کا بھی صفایا ہو گیا اور ان کے معبودوں کا بھی صفایا ہو گیا. اب جب مکہ میں کھڑے ہو کر یا حرم میں کھڑے ہو کر کوئی ایمان والا کہتا ہے اللہ اکبر، تو اب یہ صرف نظریہ نہیں ہے،
یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، ماحول بھی اس کا گواہ ہے، وہ ماحول بھی اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ اکبر ہے، اسی وجہ سے یہاں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ تو یہ تھا اصل کے اندر وہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور چونکہ یہ مشن شروع ہونے والا تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بدر سے پہلے، اب یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بعض اوقات بڑی پریشان کرتی ہیں۔ جو آدمی سگریٹ کا عادی ہے اس کے لیے سگریٹ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، جو چائے کا عادی ہے، جو پان کا عادی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اور کتنا پریشان کرتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ غزہ کے اندر جو اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اگر وہ یہ عادتوں کے اسیر ہوں تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے۔ ٹائم پر چائے ہی نہ ملے تو بندہ کہتا ہے جی میرا تو دماغ گھومنے لگ گیا، چائے نہیں پی۔ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ کھانے کی چیز نہ ملے۔ اور اسی طریقے سے افغانستان کے اندر 20 سال تک جنگ ہوئی ہے نا، تو پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے جو امریکیوں سے لڑ رہے تھے۔ ابھی یوکرین کی وار جو ہے وہ کتنی دیر سے لگی ہوئی ہے۔ تو اصل کے اندر یہ روزہ ایک ایسی تربیت ہے کہ انسان کو ان عادتوں سے نجات دلاتا ہے، اس سے اسے چھوڑنے کے قابل بناتا ہے، اور پھر اس کو تبوک بھی جائے گا تو جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہوگی، جب اسے کھانا نہیں ملے گا، اسے بھوکا رہنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اپنی وہ عادتیں جو روٹین میں آدمی گھر میں جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، ان سے اس کو جو ہے وہ جب چھوڑنا پڑے گا تو آسانی ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو یہ ہے اصل کے اندر موقع جس پر یہ روزے کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، عرب کے لوگ روزے سے واقف نہیں تھے، صوم سے واقف نہیں تھے، وہ صوم کا عمل کرواتے تھے گھوڑے کو، کیونکہ عرب جو تھے وہ ظاہر ہے یا تو وہ ڈکیتیاں وغیرہ بھی کرتے تھے اور آپس کی لڑائیاں بھی ہوتی تھی، اور آپس کی لڑائیاں یا ڈکیتیوں وغیرہ میں وہ استعمال کرتے تھے گھوڑا۔ گھوڑا عرب کا جانور نہیں ہے، کیونکہ عرب میں زیادہ یا تو پتھر ہے یا ریت ہے، تو وہ جو ہے نا وہ نازک جانور ہے گھوڑا۔ تو گھوڑا جو ہے نا اس کو مضبوط کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ دھوپ میں باندھ دیتے تھے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ریت جب ہوا اڑتی ہے نا تو ریت اڑتی ہے، تو جس طرف سے ریت آ رہی تھی اس کا منہ ادھر کر کے پکڑ کر بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ ریت گرم آئے اس کے ناک میں، منہ میں، آنکھوں میں پڑے، عادی ہو جائے بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا، سخت جان ہو جائے۔ اور تاکہ کیونکہ اونٹ جو ہے نا، ویسے جانور تو عرب کا اونٹ ہے، اونٹ جو ہے وہ سست جانور ہے، اتنا تیز نہیں ہے، لہذا ان کو تیز جانور چاہیے تھا، ڈاکو کو تیز جانور چاہیے، اور اسی طرح چھاپا مار کو بھی تیز چاہیے۔ یہ آپس کی لڑائیوں میں چھاپے مارتے تھے ایک دوسرے کے اوپر صبح صبح جا کر، وَلَادِيَاتِ دَبًا فَالْمُورِيَاتِ قَدًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یہ سارا وہ نقشہ ذرا ذہن میں لائیں نا۔ تو گھوڑے کو اب تیار کرنا ہے سختی کے لیے، اس کو وہ کہتے تھے کہ گھوڑا سوم پر رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ نے وہی سوم جو ہے خود ایمان والوں کو رکھوا دیا۔ ان کو بھی تو چاہیے نا، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو کہ یہ تبوک جیسا سفر کر سکیں، اور آگے تو قیامت تک یہ جہاد ہونا ہے، اللہ کے دین کو سربلند ہونا ہے۔ تو جس طرح کے بھی حالات آئیں اس میں
اس میں یہ سروائیو کر سکیں. جس طرح وہ ہمارا جو 19واں درس جو خطاب جمعہ ہوا تھا تو اس میں وہ حکم آیا تھا نا کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا خون، مردار، سور کا گوشت، اور وہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اس کو استثناء حاصل ہے. تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ کو پتا ہے کہ یہ مجبور ہے تو اللہ من و سلوہ کیوں نہیں بھیجتا؟ اللہ من و سلوہ بھیج دے جب بنی اسرائیل کو بھیجا تھا، لیکن اللہ من و سلوہ نہیں بھیجتا، لیکن کہتا ہے کہ وہ چونکہ تم مجبور ہو تم وہ کھا لو. اور ایک تو عام مجبور ہے اور ایک وہ مجبور ہے جو غزہ میں پھنسا ہوا ہے، ایک وہ مجبور ہے جو کسی مشن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی مشن کے اندر ہے، اب وہ مجبور ہے تو اس کو اصل کے اندر خاص طور پر استثناء دیا گیا ہے. تو یہ دو حاصل، ایک ہے حاصل عمومی، دوسرا ہے حاصل خصوصی. اور خصوصی میں نے ابھی آپ کو بتایا، ظاہر ہے کہ جنگ ہر کسی نے نہیں لڑنی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صرف ایک دفعہ نفیر عام تھا، سب کے لیے جانا ضروری تھا، وہ تھا غزوہ تبوک. باقی بدر کے موقع پر بھی، احد کے موقع کے اوپر بھی، اور کسی موقع کے اوپر نفیر عام نہیں تھی. ایک ترغیب تھی، تشویق تھی، نفیر عام نہیں تھی. تو لہذا جو ہے وہ ایک حاصل تو وہ ہے جو ہر ایمان والے کی ضرورت ہے، وہ ہے تقوی. اور دوسرا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صلاحیت انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ پھر حاصل خصوصی ہے. ٹھیک ہے، بس اب اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ نوٹ کر لیں، پہلے والے جو تھے ان کا بھی یہی کام تھا. اللہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے، وہاں تو خیر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے نا سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ تمام رسول جو ہیں ان کا یہی مقصد تھا، یہی مشن تھا، لہذا ان کی تربیت کے لیے بھی روزہ ایک لازمی حصہ تھا ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں ان کی تربیت کے لیے. تو فرمایا کہ تم سے پہلوں سے کو بھی رکھوایا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پہلا حاصل یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے. وہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ تم جب ایک چھوٹی سزا کیا، 60 روزے رکھو روزہ توڑنے کے نتیجے میں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو یہ چھوٹی سزا ہے. اس سے بھی ڈرنے لگ گئے تو پھر جہنم جس کا نتیجہ ہے اس سے تو تم لازماً بچو گے. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس کا 100 روپیہ گم ہو جائے تو اس کو اس کی پریشانی ہوتی ہے، 1000 ہو جائے گا تو 1000 پھر 10 گنا زیادہ پریشانی ہونی چاہیے نا، 10 گنا زیادہ کیئر کرے گا. تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ایام معدودات، یہ تھوڑے ہی دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں بھی جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ جو طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ، فدیہ دینے کی، طعام و مسکین، یعنی فدیہ دینا چاہیں اور روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو روزے کی رخصت ہو جائے گی. یہ نوٹ کر لیں، یہ وہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی. روزے کی
جو ہے وہ اس کا آغاز ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو آنے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، اور وہ روزے ہوتے تھے ایام 20 کے۔ ایام 20 سے مراد یہ ہے کہ جن میں چاند پورا ہوتا ہے، مثلاً 14، 15 اور 16 تاریخ چاند کی جو ہے نا، اس میں چاند پورا ہوتا ہے، سفید رات سفید ہوتی ہے نا، چاند پورا ہوتا ہے، تو ایام 20 یہ روزے رکھا کرو۔ تو کچھ عرصہ مسلمانوں نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، ہر مہینے 3 کی بجائے ایک پورا مہینہ روزے رکھ لیے گئے۔ تقریباً اتنے ہی بنتے، ہر مہینے میں 3 رکھو گے تو پھر 36 بن جائیں گے، یہاں 29، 30 بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک مہینہ پورا۔ تو رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے جو ایام 20 کے روزے تھے، ان کے لیے یہ اجازت تھی کہ جو آدمی جو ہے وہ کسی کو فدیہ کے طور پر روزہ رکھوا دے، تو وہ اگر نہیں بھی رکھے گا تو اس کو یہ استثناء حاصل ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لیں، وہاں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے۔ وہ بڑی سارے جو ہے وہ واقعات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک اجازت تھی، لیکن ساتھ فرمایا فمن تطوع خیرن، جو خوشی خوشی خیر کا کام کرے، یعنی روزہ بھی رکھ لے اور کسی کو اور کو روزہ رکھوا بھی دے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھا کرو، یعنی فدیہ دے کر رخصت لینے کی بجائے روزہ رکھا کرو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو تو پھر تم روزہ ترک نہ کرو۔ اب آیا رمضان کے روزہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں جی کہ قرآن کا نزول پہلے شروع ہو گیا، روزے کا حکم بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے روزے کے لیے رمضان کے مہینے کو کیوں منتخب کیا۔ ظاہر اگر نرا ہی روزہ ہوتا تو پھر تو وہ کسی مہینے میں بھی ہو سکتا تھا نا، پھر رمضان کوئی لازمی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس وجہ سے روزے کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعلق جوڑ رہا ہے روزے کا، اور یہ اصل کے اندر پھر یہاں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ جو دن میں روزہ ہوتا ہے اور رات کو جیسے ہم عام طور پر تراویح کے اندر کہتے ہیں نا قرآن کا سننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل تو اور طرح تھا، اب ہم نے وہ صرف اس کو سننا ہی سمجھا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ دن کے میں آپ نے روزہ رکھا ہے، تو روزے نے آپ کے اندر جو ہے وہ یہ احساس پیدا کیا کہ آپ چھوٹی پینلٹی، چھوٹی سزا کو بھی پسند نہیں کرتے، تو اب آپ بڑی سزا کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ اچھا کس پر کیا کیا سزا ہے، کون سا کام تم نے نہیں کرنا، یہ تمہیں کون بتائے گا؟ یہ اللہ کی کتاب بتائے گی۔ تو جب آپ رات کو قرآن پڑھیں گے یا سنیں گے تو اپنے دماغ میں سن کر نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ کا یہ بھی حکم آ گیا، اللہ کا یہ بھی حکم آ گیا، اللہ کا یہ بھی حکم آ گیا، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں، اپنی خود احتسابی کرنی شروع کر دیں کہ اللہ کا تو یہ بھی حکم تھا، میں نے آج سارا دن روزہ فاقہ ہی کیا ہے۔ پھر یعنی اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جو ہے وہ پابندی کرنی ہے صبح سے شام تک، تو اگر یہ میں پابندی توڑ بھی دیتا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، 60 روزے رکھ کے میرے فارغ ہو سکتا تھا۔ میں نے تو صبح رشوت کے مال سے
ملاوٹ کے مال سے کم تول کر روزہ رکھ لیا، تو اب یہ احساس پیدا ہوگا، یہ اللہ حاضر قیاس پورا رمضان کے اندر پورا قرآن جو ہے وہ سمجھا، خود اپنا احتساب کر لو، جس طرح وہ حدیث میں آیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان سے اور احتساب کیا، اپنا خود احتسابی کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے روزہ رکھا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گیا، اور جس نے رات کو قیام کیا اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا احتساب کیا قرآن سن کر، تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے بندے کی قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا اے رب انی منعت الطعام والشراب بالنہار، میں نے اسے دن بار کھانے پینے نہیں دیا، یہ رکا رہا۔ اور قرآن کہے گا یا رب انی منعت النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، یہ اپنا محاسبہ کرتا تھا، یہ اپنا احتساب کرتا تھا، مجھے پڑھ کے اپنا احتساب کرتا تھا۔ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، تو فشفنی فی، اور ان کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے، یعنی اسے معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، قرآن کی بھی اور روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کی صفت کیا ہے؟ تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، ایسی دلیلیں کہ حق و باطل میں فرق کر دیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، جس کی زندگی صحت سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ رمضان کا آئے، فلیصم، تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فائدۃ من ایام الاخر، وہ جو ایام بیض والا قانون ہے وہی بیان کیا کہ وہ روزہ رکھے پھر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تعداد ضرور پوری کرو۔ کیوں؟ تعداد کی اہمیت کیوں ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کر سکو۔ وہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری آیت میں آیا نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کبرہ تکبیرا، اللہ کی بڑائی اس طرح کرو جیسے وہ بڑا ہے۔ تو یہ بڑائی تم سے کروانی ہے، اس کے قابل تمہیں بنانا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ دوسرا حاصل ہے، تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے اللہ کی کبریائی کے لیے جد و جہد کی، جہاد کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اس جہاد کے نتیجے میں، اس جد و جہد کے نتیجے میں، اس کبریائی کی کوشش کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزار کہلا سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اگر میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہی ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور میں تو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو جس وقت وہ دعا کرے۔ ہمارے یہاں وہ کہ جی اللہ ساڈی نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں۔ وہ کئی لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ
دیکھیں جی، اپنے ماں باپ کے لیے دوسرے کو کہیں گے دعا کر، دوسرے کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرے کے دل سے کیسے دعا نکلے گی؟ باپ آپ کا ہے، ماں آپ کی ہے، آپ کریں دعا۔ جو سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کے لیے فلانا کرے گا، اس کے تو ماں باپ نہیں، آپ کا کسی دوسرے کے ماں باپ کے لیے کتنا احساس ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو احساس ہوگا۔ آپ خود جنازہ پڑھائیں اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، ٹھیک ہے، تو جو دعا آپ کے دل سے نکلے گی وہ مولوی کے دل سے کسی اور کے دل سے کیوں نکلے گی؟ وہ تو ایک صرف نمونہ کرے گا، ہو سکتا ہے وہ بڑی پگڑی باندھ کر آ جائے اور بڑا سینٹ وغیرہ لگا کے آ جائے، وہ دل سے نہیں نکلتی بات۔ تکلیف آپ کو ہے، چوٹ آپ کو لگی ہوئی ہے، ٹانگ آپ کی کٹی ہوئی ہے، درد مجھے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو ہے۔ تو بہرحال اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ مجھ سے کیسے رابطہ قائم ہو سکتا ہے، میں ان کو کیسے مل سکتا ہوں، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں دور نہیں ہوں اپنے بندوں سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں تو ہر دعا کرنے والے کی دعا جو ہے اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو جب میں ان کی دعا سنتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میری بات سنیں، میرا حکم سنیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر پختہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت یافتہ کہلائیں۔ ایمان کے ساتھ یہ میری بات سنیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تبھی ہدایت پائیں گے، عمل نہ کریں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھیں تو یہ غلط ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں سے تعلق زن و شو کرنا، قائم کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری اوپر نظر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ جب تک حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت کچھ شکوک و شبہات تھے، تو اس کے حوالے سے اللہ نے یہاں فرمایا، اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اجازت دے دیا کہ روزے کی رات کو تم اپنی بیویوں سے تعلق زن و شو قائم کر سکتے ہو۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب ان سے تعلق زن و شو قائم کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق میں تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھانا پینا جاری رکھو یہاں تک کہ صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگ جائے۔ اصل میں اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں نا، تو اب ضرورت ہی نہیں رہی، وہ پہلے گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو پرانے لوگ اس کو پہچان لیتے تھے کہ اب جو ہے وہ رات جو ہے وہ جا رہی ہے، رات کی سیاہی جو ہے وہ جا رہی ہے اور سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم نے اعتکاف کیا ہوا مسجدوں میں تو تم ان کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، اور دیکھو ان کے قریب بھی نہ جانا، قریب جاؤ گے تو پھر عبور کر لو گے، شاید آگے نکل جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کر رہا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی اپنے آپ کو روک لیں جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اور وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اب نہ حق کسی کا مال کھانا، ملاوٹ، چوری، کم تول کر، جھوٹ بول کر کسی وارث کا حق کھا جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی جتنے بھی سینکڑوں قسمیں ہیں، دودھ میں پانی ڈال دینا، آپ خود اس کو اوپر ناجائز مزدور ہے، مزدوری نہیں کرتا، ایمانداری سے کام نہیں کرتا، تو وہ بھی تو حرام ہی کھاتا ہے۔ اور وہ کام لینے والا جو مزدور کو اس کی وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری نہیں دیتا، اور کئی تو دیتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی تو حرام ہی کھاتا ہے۔ تو یہ حرام کھانے والا مزدور بھی ہو سکتا ہے، مل مالک بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہ کھاؤ دوسروں کا مال ناحق باطل، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ اس کو پیش کرو حاکموں کو۔ میں جو بات یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں بدر سے پہلے، ہجرت کے بعد بدر سے پہلے۔ تو وہاں حکمران کون ہے جس کو رشوت پیش کی جائے گی؟ ابھی تو حکمرانی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی، بدر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روزے کے لیے جو فرضیت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ اب جس سمت اللہ لے جا رہا ہے، اس میں بدر، احد، خندق، فتح مکہ، تبوک، یہ سب کدھر جا رہا ہے؟ حکمرانی کی طرف۔ اور میں وہ اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے ایسے کہیں جیسے ایک مسجد کے امام تھے یا مسجد کے خطیب تھے، وہ ایک ملک کے حکمران تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملک کے حکمران تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حکمران تھے۔ اگر حکم نماز پڑھنا سنت ہے، امام بننا سنت ہے، تو ملک کی حکمرانی کرنا بھی سنت ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اب حکمرانی قائم ہوگی تو ایسا وقت بھی آ جائے گا، ایسے حکمران بھی آ سکتے ہیں جو لوگوں سے رشوتیں لیں گے، اور یہاں اس سے متنبع کیا جا رہا ہے۔ ابھی حکمران نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو آپس میں ناحق ایک مال نہ کھایا کرو ایک دوسرے کے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، نہ ان مالوں کو رشوت کے طور پر اپنے حکمرانوں کو پیش کیا کرو۔ یہاں حکمران سے لازمی یہی نہیں ہے کہ آپ جا کر جو ہے وہ صدر پاکستان کو پیش کریں گے، تھانے دار کو پیش کرنا، پٹواری کو پیش کرنا، یہ ان حکمرانوں کا ہی تسلسل ہے۔ تحصیلدار کو پیش کرنا، وہ سب اسی کا تسلسل ہے۔ ناجائز کام کے لیے خاص طور پر یہاں بات بتا رہی ہے، یعنی کہ دوسرا حق نہیں بنتا، لیکن اپنا کام جو بنتا نہیں ہے اس کے لیے پیسے دے کر حق لے لیا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تاکہ اس رشوت کے ذریعے سے تم میں سے ایک فریق جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق کھائے گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کو جان رہے ہو کہ تم اپنا حق نہیں لے رہے، اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔